पाकिस्तान सोयाबीन और कैनोला की बड़ी मिकदार दरामद करता है। पाकिस्तान इन अहम नकदावर फसलों की दरामद पर इन्हिसार क्यों नहीं कर सकता? मुख्तलिफ मुश्किलात के बावजूद पाकिस्तान सोयाबीन और कैनोला के बीजों की काश्त के लिए पुरअज़्म है और जल्द अज जल्द खुद कफालत हासिल करने की उम्मीद रखता है। पाकिस्तान की सोयाबीन और कैनोला के लिए मुस्तकबिल की तरक्की का चीन के तावन से गहरा ताल्लुक है। इंटरक्रॉपिंग टेक्नोलॉजी ने कुछ खास नताइज हासिल किए हैं। आजमाइशी मैदान में फसल दुगनी हो गई है। अमरीकी महकमा ज़राअत की फॉरेन एग्रीकल्चर सर्विस के मुताबिक 2022 के लिए पाकिस्तान तकरीबन 20 लाख मेट्रिक टन जीनियाती तौर पर तब्दील शुदा सोयाबीन यानी कि GMO दरामद करेगा, जिसका तकरीबन 40% अमरीका से हासिल होने की तवक्को थी। पाकिस्तान सोयाबीन और कैनोला बड़ी मकदार में क्यों दरामद करता है? इस मखमसे को कैसे हल किया जाए? आइए आज इस मामले पर एक नजर डालते हैं। सोयाबीन एक जादुई पौधा है। इसमें फाइटिक एसिड, ग़िज़ाई मादनियात और विटामिन बी की खासी मिकदार होती है। सोया सब्जियों का तेल जो खुराक और सनती पैदावार में इस्तेमाल होता है, सोयाबीन की फसल की प्रोसेसिंग की एक और पैदावार है। सोयाबीन फार्म जानवरों को खाना खिलाने के लिए प्रोटीन का सबसे अहम जरिया है। सोयाबीन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्रॉप है, ना सिर्फ दुनिया के लिए बल्कि पूरे पाकिस्तान के लिए भी बड़ी इंपॉर्टेंट क्रॉप है, क्योंकि ये हाई प्रोटीन इसके अंदर अवेलेबल होती है। और हमारी पोल्ट्री इंडस्ट्री, लाइफ स्टॉक इंडस्ट्री और जो हमारी फ़िश इंडस्ट्री है, आप देख रहे हैं मार्केट में आपको फ़िश भी इतनी अवेलेबल है मार्केट में, वो सारी डिपेंडेंट है पोल्ट्री सोयाबीन के ऊपर। इसके साथ साथ हमारी जो एडिबल ऑयल इंडस्ट्री है, अब वो भी कैनोला के साथ साथ सोयाबीन पे डिपेंडेंट होती जा रही है, क्योंकि इसके अंदर 20% अच्छी क्वालिटी का ऑयल भी, जो खाने वाला तेल है, वो भी मौजूद होता है। पाकिस्तान की सोयाबीन की दरामदात के बारे में क्या ख्याल है और हालिया बरसों में क्या तब्दीलियां आई हैं? In the beginning we were importing soybean meal. हम शुरू में सोयाबीन मील दरामद कर रहे थे, क्योंकि हमारी सनत इस काबिल न थी कि हम तेल निकालें और फिर मील तैयार कर सकें। तो हुआ ये कि एक्सट्रैक्शन मिल्स बीज हासिल करने के बाद बीज से तेल को अलग करती हैं और सोयाबीन मील बच जाता है, जो पोल्ट्री फीड इंडस्ट्री, लाइफ स्टॉक या दीगर बहुत सी सनतों में इस्तेमाल होता है। ये 2014 और 15 के दरमियानी अरसे की बात है, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ अब मकामी सनत कायम हो चुकी है और हम 90% से ज़्यादा सोयाबीन बीज की सूरत में दरामद कर रहे हैं। अब हम मुख्तलिफ ममालिक से सोयाबीन का बीज दरामद करते हैं, हम उसे यहाँ प्रोसेस करते हैं और हम अपना मकामी सतह पर मील तैयार करते हैं। सोयाबीन मील की दरामद में नुमाया कमी आई है। हम तेल और सोयाबीन दरामद करते हैं, न सिर्फ सोयाबीन का तेल बल्कि मुख्तलिफ अक़साम के तेल और मुख्तलिफ तरह के तेल के बीज भी, और फिर हम उन बीजों से खुद तेल निकालते हैं। सोयाबीन और कैनोला रेपसीड को दरामद करना मुश्किल होने की एक वजह यह है कि दरामदशुदा सोयाबीन GMO है, जो जिन्याती तौर पर तब्दील शुदा है। One thing I should mention that what एक चीज़ जिसका मुझे जिक्र करना चाहिए वो ये है कि हम जो भी सोयाबीन दूसरे ममालिक खुसूसन अमेरिका से दरामद कर रहे हैं, वो जिन्याती तौर पर तब्दील शुदा GMO है। पाकिस्तान में हमारी तवज्जो इस बात पर है कि हमें नॉन GMO, जो कि गैर जिन्याती तौर पर तब्दील शुदा सोयाबीन है, को उगाना और तैयार करना है, जिसको आमतौर पर मुख्तलिफ सनतकारों और यहाँ तक कि पोल्ट्री फीड इंडस्ट्री की तरफ से तरजीह दी जाती है। अगरचे दरामदात मुख्तसर वक्त के लिए महदूद हैं, लेकिन सिर्फ दरामदात पर इन्हिसार करने से अमली मसाइल हल नहीं हो सकते और खुद कफालत तवील मुद्दती हल है। इंपोर्ट पे डिपेंडेंट है हमारी इस तीनों इंडस्ट्री। हम सोयाबीन इंपोर्ट करते हैं और उसकी जो रिक्वायरमेंट है इंडस्ट्रीज़ की, उसके ज़रिए हम पूरा करते हैं, तो वो हमें बड़ी कॉस्टली पड़ रही है, जिसकी वजह से फीड की प्राइस और ऑयल की प्राइस, ये सारी चीज़ें बढ़ती जा रही हैं दिन ब दिन। इसलिए अब हमें ज़रूरत है कि हम इसे जो है कमर्शियल अपने मुल्क के अंदर लगाएँ, और अब ऐसी वैराइटीज़ भी बन गई हैं जो हमारे पंजाब के अंदर लग सकती हैं। now with this अब बीज की पैदावार के लिए टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है। हम मकामी बीज तैयार कर सकते हैं क्योंकि इस वक्त हमारे पास वसाइल मौजूद हैं, लेकिन अगर आप मुख्तलिफ फसलों को देखें तो हम अच्छे मयार के बीज पैदा नहीं कर पाते। एक बहुत बड़ा खला मौजूद है और इस वक्त हम सोयाबीन की तरह मुख्तलिफ फसलों हत्ता के गंदम, चावल, कपास और सब्जियों के लिए दरामद शुदा बीजों पर इन्हिसार करते हैं, लेकिन हमारा हदफ इसे मकामी तौर पर तैयार करना है। और अच्छी बात ये होगी कि हम यहाँ जो कुछ भी पैदा करेंगे वो नॉन GMO होगा। तहफ़्फ़ुज़ खुराक आलमी अमन और तरक्की की ज़मानत है।
یہ بنی نوع انسان کے مشترکہ مستقبل کے معاشرے کی تعمیر کے لیے ایک اہم بنیاد بھی ہے، اور اس کا تعلق بنی نوع انسان کی پائیدار ترقی اور مستقبل سے ہے۔ پاکستان نے سویابین اور کنولا کی کمی کو پورا کرنے کے لیے کوششیں کی ہیں، اور یہ کیا کوششیں ہیں، آئیے اس رپورٹ میں دیکھتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ کینولا کا تیل جو ہے وہ کھانے کے لیے بڑا اچھا ہے اور صحت کے لیے یہ بڑی افادیت رکھتا ہے، اور یہ جو ہماری قسم لگی ہوئی ہے اس کا نام ہے TM کینولا۔ یہ اسی سال 2022 کے اندر کاشت کے لیے منظور کی گئی ہے پاکستان ایگریکلچر ریسرچ کونسل کی طرف سے، اور اس کی خاصیت یہ ہے کہ گرمی کو برداشت کرتی ہے، کم دورانیے کی ہے۔ دوسری جو کینولا اقسام ہے اس کی نسبت یہ کم از کم جو ہے 15 سے 20 دن جلدی پک کر تیار ہو جاتی ہے، اور اس کا قد چھوٹا رہتا ہے جس کی وجہ سے گرنے سے محفوظ رہتی ہے، اور اس کی آئل کی جو کوالٹی ہے اس کے اندر اومیگا 3 کی مقدار بڑی اچھی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایروسک ایسڈ کم ہے جو صحت کے لیے انتہائی موزوں ہے۔ There are 4 different institutions which سویابین کی ترقی کے لیے 4 مختلف ادارے کام کر رہے ہیں اور وہ سویابین کی نئی لائنیں تیار کر رہے ہیں۔ پاکستان میں 8 مختلف اقسام ہیں جو کہ 50 سال کے عرصے میں تیار کی گئی ہیں۔ حال ہی میں نیشنل ایگریکلچر ریسرچ سینٹر اسلام آباد اور آئل اینڈ سیڈ ریسرچ انسٹیٹیوٹ ایوب ایگریکلچر فیصل آباد نے 2 نئی اقسام تیار کی ہیں۔ یہ 2 لائنیں ابھی 2019 اور 2020 میں تیار کی گئی ہیں اور اب یہ کسانوں کے لیے دستیاب ہیں۔ یہ تو 2 اقسام ہیں، لیکن اگر ہم ایڈوانس لائنوں کی بات کریں تو ہماری لیب میں تقریباً 250 ایڈوانس لائنیں ہیں جنہیں ہم اس سال رجسٹر کرنے جا رہے ہیں، اور اسے ورائٹی بننے میں تقریباً 2 سے 3 سال لگیں گے۔ اسی طرح دیگر ادارے بھی ہیں جو سویابین کی ترقی پر کام کر رہے ہیں، ان کے پاس بھی جدید طریقے ہیں۔ لہٰذا اگر ہم ان 2 لائنوں کے بارے میں بات کریں تو اگلے 2 سے 3 سالوں میں کم از کم 10 سے 15 نئی اقسام کسانوں کو عام کاشتکاری کے لیے دستیاب ہوں گی۔ فی الحال یہ بیج تجرباتی میدان کے مرحلے میں داخل ہو چکے ہیں۔ بھرپور فروغ کے ساتھ کسانوں کی سویابین اگانے کی خواہش بڑھ رہی ہے۔ I should appreciate Pakistan. مجھے پاکستان ایگریکلچر ریسرچ کونسل کی ان کوششوں کو سراہنا چاہیے جو وہ سویابین کو فروغ دینے کے لیے کر رہی ہے۔ یہ ایک شاندار عمل ہے۔ انہوں نے نہ صرف صوبہ خیبر پختونخوا کے کسانوں کو بیج فراہم کیے ہیں بلکہ ان کسانوں کو بھی بیج فراہم کیے ہیں جو وسطی پنجاب میں سویابین اگانے میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ یہ لائنیں صوبہ خیبر پختونخوا اور پوٹوہار کے علاقوں کے لیے موزوں ہیں۔ دراصل ماضی میں وہ ایک محدود علاقے میں سویابین کاشت کر رہے تھے، لیکن اس سال ان کا ہدف 1000 ہیکٹر پر سویابین کاشت کرنا ہے۔ مجھے یہاں یہ بات بھی شامل کرنی چاہیے کہ اس سال مختلف تنظیموں کے تیار کردہ بیج تقریباً استعمال ہو چکے ہیں، اور اس کا مطلب ہے کہ اس سال سویابین کی کاشت کے رقبے میں نمایاں اضافہ ہوا ہے۔ یہ سویابین کو اچھی طرح فروغ دینے اور اس کی مارکیٹ کے دستیاب ہونے کی وجہ سے ممکن ہوا ہے۔ مجھے یہ بھی کہنا چاہیے کہ مختلف فوڈ انڈسٹریز سویابین کے بیج درآمد کر رہی ہیں اور وہ مختلف کسانوں سے بھی رابطہ کر رہی ہیں۔ وہ انہیں مختلف مراد دے رہی ہیں تاکہ وہ سویابین اگائیں اور پھر وہ ان کے کھیتوں سے سویابین حاصل کریں۔ پاکستان میں مکئی کی مقامی پیداوار بنیادی طور پر یہاں کی طلب کو پورا کر سکتی ہے، جبکہ سویابین کا زیادہ تر انحصار درآمدات پر ہے۔ چین کی مکئی سویابین انٹر کراپنگ ٹیکنالوجی سے سیکھنے کے بعد موجودہ مکئی کے پودے لگانے والے علاقوں میں سویابین کی کاشت نائٹروجن کھاد کے استعمال کو کم کرنے کے لیے سویابین نائٹروجن فکسیشن کی خصوصیات سے فائدہ اٹھا سکتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ سویابین کو سایہ دار اور ٹھنڈا کرنے کے لیے بھی مکئی سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ مقامی لوگوں کا کہنا تھا کہ اس طرح کی نئی ٹیکنالوجی پاکستان کی زرعی کاشت میں قابل قدر تبدیلیاں لا رہی ہے۔ پاکستان کی سویابین اور کنولا کے لیے مستقبل کی ترقی کا چین کے تعاون سے گہرا تعلق ہے۔ ابھی آپ کو میرے رائٹ سائڈ پہ آپ دیکھیں گے نظر آ رہا ہے، یہ چائنا سے ایک ہائیبرڈ ہمارے پاس آیا ہے، چائنیز کمپنی ہے، اس نے ڈیمونسٹریشن کے لیے بھیجا۔ وہاں پہ یہ بہت اچھی پیداوار دیتا ہے، وہاں پہ اس کی بڑی اچھی گروتھ ہے کیونکہ اس موسم کے اندر جو ہے یہ بڑا اچھا پرفارم کرتا ہے اور اسی موسم کے لیے بنایا گیا ہے۔ جبکہ اگر پاکستان میں اگر ہم دیکھیں تو ابھی یہ پتوں کی سٹیج پہ ہے۔ یہ آپ کو ساتھ ہماری خان پور کینولا ویرائٹی نظر آ رہی ہے جو 2021 کے اندر اپروو ہوئی ہے، اور اس کے اندر آئل کانٹینٹ 46% تک ہے۔
جبکہ یہ ساتھ ہمارا وہ ہائبریڈ ان کی سیم سوئنگ ڈیٹ ہے، ایک ہی دن کاشت کیا گیا ہے، ایک جیسی جو ریکمینڈڈ کھادیں ہیں وہ دونوں کو ڈالی گئی ہیں، ایک جیسے سپرے اور ساری ٹیکنالوجی ایک جیسی استعمال کی گئی ہے، لیکن ان کی گروتھ سلو ہے، ابھی یہ فلاورنگ پہ نہیں آئے۔ جبکہ دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو جو مقامی ورائٹی ہے خان پور کینولا، اس نے فلاورنگ بھی کر لی ہے، بلکہ وہ پھلیوں کے اوپر جا چکی ہے، تو اس کی اگر ہم موازنہ کریں تو ہمارے موسم کے اندر پیداواری صلاحیت اس کی نسبت بہتر ہوگی۔ Dr. Ali from IUB. اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کے ڈاکٹر علی نے حال ہی میں سیچوان زرعی یونیورسٹی سے گریجویشن کی ہے۔ چین کو مختلف فصلوں کی انٹر کراپنگ اور سویابین کی انٹر کراپنگ میں مہارت حاصل ہے اور اس نے پاکستان کے مختلف علاقوں میں اس ٹیکنالوجی کو مؤثر انداز میں متعارف کرایا ہے۔ ڈاکٹر علی کی توجہ ٹیکنالوجی سویابین انٹر کراپنگ کے لیے مخصوص ٹیکنالوجی کو تیار کرنا ہے اور میری لیب سیچوان زرعی یونیورسٹی میں ڈاکٹر علی اور ان کی پیرنٹ لیب کے ساتھ تعاون میں ہے۔ ہم سویابین لائنوں کو تیار کرنے میں دلچسپی رکھتے ہیں جو کہ انٹر کراپنگ کے لیے مخصوص لائنیں ہیں۔ ہم نے کرسٹل ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے لیمڈین زرعی یونیورسٹی کے ساتھ بھی اشتراک کیا ہے جو کہ گرمی کے خلاف مزاحم اور فوٹو پیریڈ ان سینسیٹیو سویابین لائنوں کو تیار کرنے کے لیے ایک جدید ٹیکنالوجی ہے۔ ہم مختلف مراحل اور مختلف ٹیکنالوجیز میں چین کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں۔ فی الحال انٹر کراپنگ ٹیکنالوجی نے کچھ خاص نتائج حاصل کیے ہیں۔ آزمائشی میدان میں فصل دگنی ہو گئی ہے۔ Intercropping technology. ہم نے لوگوں سے مکئی اور سویابین ایک ہی جگہ اگانے کو کہا، پھر ایک اور مسئلہ سامنے آیا، ہمیں انٹر کراپنگ کے لیے ایک مخصوص قسم کے مواد کی ضرورت تھی۔ انٹر کراپنگ میں ہمیں دونوں فصلوں کی آبادی کو برقرار رکھنا ہوتا ہے، علاقہ گنجان ہو جاتا ہے اور پودا پھیل نہیں سکتا، اگر یہ پھیلتا ہے تو اس سے پیداوار کم ہو جائے گی۔ پھر ہم نے انٹر کراپنگ کی مخصوص لائنوں یا اقسام کی نشاندہی کی۔ ہم نے وہ لائنیں ڈاکٹر علی کو پچھلے 2 سالوں سے تشخیص کے لیے فراہم کی ہیں۔ پیداوار کا فائدہ روایتی اقسام سے 2 گنا یا 2.5 گنا زیادہ ہے۔ اب مثال کے طور پر اگر ہم مقامی اقسام کو انٹر کراپنگ کے ساتھ پیدا کرتے ہیں تو ہمیں صرف 6 سے 7 من پیداوار حاصل ہوتی ہے، کسانوں کو 20 سے 22 ہزار روپے کا منافع ہوتا ہے۔ اگر وہ ہماری لائنوں کا استعمال کرتے ہیں تو پیداوار بڑھ کر 19 من ہو جائے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پیداوار کے فائدے کے ساتھ ساتھ معاشی فائدہ بھی 50 ہزار یا 60 ہزار روپے تک بڑھ جاتا ہے۔ فعال فروغ کی وجہ سے فارم کے مالکان اور کسان کینولا لگانے کے لیے زیادہ تیار ہیں۔ سویابین اور ریپ سیڈ کی خود کفالت کا پاکستان کی اقتصادی ترقی پر مثبت اثر پڑتا ہے۔ ملک کے اندر جس طرح ایریا، نہ صرف ایریا بڑھا ہے بلکہ اس کی پیداوار میں بھی اچھا خاصا اضافہ ہوگا، اور جس طرح کاشتکاروں کو اچھا ریٹ مل رہا ہے تو آنے والے سالوں میں اس کی کاشت مزید بڑھے گی اور ہم بہت جلد جو ہے اپنی خود کفالت کی طرف چلے جائیں گے، اور ملک کے اندر جو اپنا ایک بڑا میجر حصہ ہے وہ کینولا اور سن فلاور کے ذریعے ملک کے اندر کاشت کر کے ہم اپنی مقامی جو ضرورت ہے اس کو پورا کر سکیں گے۔ آج کا سی پیک ایکسپلورر دیکھنے کے لیے شکریہ۔ آپ سے آئندہ پھر پروگرام میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔